الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمن حسان فیصل آباد رنگ HD چینل کے سنگ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر محمد صدیق شاہ بخاری صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر مکرم تلاوت شریف اور نعت شریف کے لیے حافظ اعظم رضا قادری صاحب، اور پروگرام کے آخر میں جو ہماری نعت شریف ہوگی اس میں ہمارے نہایت ہی محترم محمد وقاص رضا قادری صاحب ہوں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں حافظ اعظم رضا قادری صاحب سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج کے پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی آیات بینات سے ہو چکا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا حافظ اعظم رضا قادری صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ کس لب پہ کیا دعا ہے، کس لب پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں کس لب پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، میرے سرکار جانتے ہیں۔ شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے گئے، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے گئے۔ شاخ
قبروں پہ ڈالتے گئے میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے گئے مردہ ہے کس جگہ کا مردہ ہے کس جگہ کا اس کا ہے ماجرا کیا قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 قبلہ علامہ صاحب شاعر معراج کا تصور بیان کرتا ہے جب جبریل امین علیہ السلام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے گئے شاعر نے لکھا کہ سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے مجھ کو نہ کچھ خبر ہے کہتے گئے ہاتھ جوڑے سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے مجھ کو نہ کچھ خبر ہے کہتے گئے ہاتھ جوڑے آگے حضور جائیں آگے آگے حضور جائیں یہ میری انتہا ہے آگے حضور جائیں یہ میری انتہا ہے سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں 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 اور شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے گئے عشاق مصطفیٰ تو تقدیر ٹالتے گئے شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے گئے عشاق مصطفیٰ تو تقدیر ٹالتے گئے ہاں امیر رب ہے خالق ہاں امیر رب ہے خالق میرے مصطفیٰ ہے مالک ہاں امیر رب ہے خالق میرے مصطفیٰ ہے مالک قسمت میں کیا لکھا ہے سرکار جانتے ہیں 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 کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں کس کے دلوں میں کیا ہے میرے سرکار جانتے ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے حافظ اعظم رضا قادری صاحب. ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر سید ڈاکٹر
محمد صدیق شاہ بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور زنگ آلود دلوں کا علاج۔ ناظرین کرام، آج ہر بندہ بے سکون ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے سکون مل جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ تو دلوں کے سکون کے تلاش کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، داغے تویزوں کی طرف جاتے ہیں، جبکہ سکون اللہ کے قرآن میں ہے۔ اسی کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ جی، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامیابی میرے قدم چومیں، لوگ کہیں کہ یہ بڑا کامیاب شخص ہے۔ دنیا اور آخرت میں انسان کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ علامہ شفیق الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی، اور جس چینل کے تھرو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ فیصل آباد رنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سنگ جتنے بھی دوست آتے جائیں ان کو ان کے بیڑے پار کر دے۔ آپ نے جو موضوع آج جس کا انتخاب کیا ہے جی، وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، ایک ہے انسان، ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت۔ جی، انسان دنیا میں آ گیا، اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہونا۔ جی، کسی نے کوئی کنسیپٹ بنا لیا کہ کامیابی کیا ہے، کسی کا کوئی۔ جی، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے سنیے گا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جی، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ جی، جو رستہ اس نے بتایا ہے حقیقت میں وہی کامیابی کا رستہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سمری، جس کو سورۃ العصر، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ العصر میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے محبوب کی قسم، سبحان اللہ، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، فرمایا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے۔ ایمان لے کر آئیں۔ جی، پتہ یہ چلا کہ انسان تو سارے ہیں، لیکن ان میں کامیاب وہ ہے جو ایمان لے آیا۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کامیاب انسان کے پہلے ہمیں پتہ چل گیا قرآن پاک سے، وہ ہے ایمان۔ جی، جس کا ایمان اچھا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، بھلے اس کے پاس کوٹھیاں بنگلے زیادہ آسائشیں نہ ہوں، لیکن اس کے اندر ایمان ہے تو وہ کامیاب شخص ہے۔ اور صرف ایمان نہیں، آگے ہے وعامل الصالحات، اور فرمایا نیک اعمال کرے، فرمایا جو نیک اعمال کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ جی، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کامیاب وہی ہے جو دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہوگا جو ایمان والا ہے اور اچھے اعمال والا ہے، سبحان اللہ، ماشاء یہ کامیابی کا۔ اچھا، یہ بتائیے ہمیں کہ دل کے احوال کون کون سے ہیں؟ کیا دل کی بھی کوئی اقسام ہوتی ہیں کہ جس طرح بعض کا لوگ کہتے ہیں جی میرا فلاں چیز کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے، میرا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ حقیقت میں جو دل ہے یہ چونکہ بدن کا مرکز ہے، تو یہ بتائیے کہ دل جو ہے اس کے کون کون سے احوال ہیں اور اس کی کتنی اقسام جو ہیں وہ ذرا بیان آپ نے فرمائیں۔ بہت خوبصورت سوال کیا۔ جی، جو دل ہے نا یہ بدن کا بادشاہ ہے، ماشاء اللہ، جو یہ آرڈر کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، کریلے کھانے کو دل کرتا ہے اور آگے پنڈیا تو وہ کیسے کھائے گا؟ کیونکہ اس کا دل جو بادشاہ ہے وہ آرڈر ہی نہیں کرتا۔ آرڈر نہیں کر رہا۔ اگر دل کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، جسم کی کیا مجال ہے کہ جسم آگے نہ آئے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ دل کی یعنی کہ سلطنت جو ہے نا، پوری باڈی یہ سلطنت ہے، دل اس کا حاکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دل کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ایسی ہیں جی، کہ جو ایک دنیا کے اندر پرواز کرتا ہے، وہ دل 3 قسم کے دل کہہ لیں جو احوال کے لحاظ سے، قسمیں میں بعد میں بتاتا ہوں۔ 3 قسم کے دل ہیں۔ ایک وہ دل ہے جو پوری دنیا کے اندر رہتا ہے، پرواز کرتا ہے، اس کو اوپر کوئی نہیں رہتا نہیں۔ مثلا میں زندگی میں یہ بنا لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ دنیا کے کوٹھیاں بنگلے کاریں یہ ہونی چاہیے میرے لیے، یہ آسائش ہونی چاہیے میرے لیے، یہ ہے یہ دل کے اندر، یہ اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ پہلی قسم ہے، یہ دنیا کے اندر پرواز کرتا ہے۔ دوسرا جو دل ہے نا وہ سدرۃ المنتہا تک سفر کرتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ لگا کے رکھتے ہیں نا، وہ دوسرا دل ہے، یعنی کہ دوسری قسم کا احوال، یعنی کہ احوال کا مطلب ہے کہ دلوں کے حال۔ کچھ لوگ عرشوں پہ بھی پرواز کرتے ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جو تیسرا دل ہے فرمایا وہ ملائل اعلیٰ کے اوپر ہے،
यानी कि सिदरतुल मुंतहा तक से यानी कि उससे भी आगे काबा कौसैन तक परवाज़ करता है। यानी दिल पे सोचने की तो पाबंदी नहीं, दिल में जो पिनपनाहट ख्यालों की आती है क्या वो उसकी तो पाबंदी नहीं है, लेकिन अब देखना है दिल हमारा कैसा है, दुनिया के अंदर फंसा हुआ है या अल्लाह ताला की तरफ राजे। और फिर दिलों की किस्में, आप ये किस्में नोट कर लें, नाजरीन नोट कर लें और देखें हमारा दिल किस जगह पे, हमारे पास कौन सा दिल है। ये 5 किस्म की है, मैं आपको बताता हूँ जो मुफस्सरीन किराम ने दिल की किस्में लिखी हैं। वह है कल्ब मैयत, इसको कल्ब जाहिल भी कहते हैं। यानी ऐसे दिल जिन पर असर ही कुछ नहीं होता, मसलन कुफार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, ये वो दिल हैं जिनके दिल है, इनको कल्ब जाहिल भी कहते हैं, कल्ब मैयत भी कहते हैं, जिनके बारे में कहा गया सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये वही दिल, ये वही दिल है। दूसरी जो किस्म है वह कल्ब मरीद, वो दिल जो मरीज़ है लेकिन इसने इस्लाम तो कबूल किया है लेकिन ये कभी ठीक होता है कभी ठीक नहीं होता। इसी तरह ना अब हमें कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान में आता है सिर्फ रमज़ान के मुसलमान हो जाते हैं, माह रबीउल अव्वल आता है तो उस महीने में हम आशिक़ रसूल होते हैं। अल्लाह चाहता है कि ये तो पूरा पूरा मुसलमान होना चाहिए, तो अब ये कल्ब मरीद हैं, इनको क्या कहते हैं, कल्ब मरीद। अब तीसरा जो दिल है उसके कल्ब हई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कल्ब हई। कल्ब हई, कल्ब हई वो है जो जिंदा दिल होता है, वो क्या है, जिंदा दिल। यानी कि कल्ब हई वो है जो अल्लाह ताला की तरफ रग़बत रखता है, अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखता है, अल्लाह ताला पे यकीन रखता है, वो नफसानी ख्वाहिशात की तरफ नहीं जाता, यानी उसको जिंदा दिल कहते हैं, उसको जिंदा दिल कहते हैं। आगे चलिएगा कल्ब सलीम, मुतमईन दिल जिसको कहते हैं, यानी कि एक बंदा है दिल मोमन भी है, ईमान नमाज भी पढ़ रहा है और पक्का है नमाजी है, ये नहीं कि वो कभी कभी नमाजी भी नहीं, कल्ब सलीम। और अल्लाह ताला फरमा कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, वो दिल नफ़ा पाएंगे जो कल्ब सलीम मेरी बारगाह में लाएंगे। यानी जिसके पास कल्ब सलीम होगा वो दिल ही ऐसा दिल होगा जिसको अल्लाह पसंद करेगा। और जो आखिरी जो दिल की 5वीं किस्म मैं जल्दी क्लोज करता हूँ, उसको कहते हैं कल्ब शहीद, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है। फरमाया कान लहु कल्बुन औ अलक़ा समा व हुवा शहीद, फरमाया जिसके अंदर दिल है जो सुनता है और दिल से मुशाहदा भी करता है। यानी ऐसे भी दिल होते हैं जो आंखें बंद करते हैं, दिल उसका अल्लाह ताला के यानी कि मुशाहदात कर रहा है, अगर वो सो भी रहा तो उसका जिक्र अल्लाह की याद में, ये दिल है, ये दिल की किस्में। तो अब हम देखें कि हमारा दिल कौन सा है जी, ये किस्में। और अगर ऐसा दिल जो हमारे पास नहीं है जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा चाहता है तो हमें रब से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह में कल्ब सलीम अता फरमा, कल्ब शहीद अता फरमा या कल्ब हई अता फरमा, बल्कि कल्ब सलीम मांगना चाहिए जी जी, और कल्ब मैयत से हमें महफूज फरमा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। शाह जी हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ये जो दिल है ना, ये दिल के ऊपर सख्ती आ जाती है बाज़ औक़ात और इसको जंग लग जाता है जिस तरह बर्तन को जंग लगता है। तो सहाबा कराम ने भी सवाल किया था, वो जो हुजूर ने में तरीका इरशाद फरमाया कि अगर दिल जंग आलूद हो जाए तो उस जंग को किस तरह से दूर करना है। देखिए आजकल तो हर बंदा नहीं मानेगा कि दिल को बिला जंग भी लगता है जी भाई। अगर दिल के वाल बंद हो सकते हैं इसका मतलब दिल को कुछ हो सकता है। तो जो दिल के अंदर है तो ज़ाहिर है, जब सरकार ने कह दिया कि सरकार ने फरमाया कि पूरे जिस्म के अंदर एक ऐसा गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक रहा तो पूरा जिस्म ठीक, अगर वो ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म ख़राब हो गया। फरमाया अला वहियल क़ल्ब, फरमाया वो दिल है। इसका मतलब है कि दिल ख़राब भी हो सकता है। देखिए अगर दिल हमारा बुराई कर रहा है, बुराई की तरफ माइल है, तो अब पूरा बॉडी इसमें मुलव्वस हो जाएगी। अगर हमारा दिल नेकी की तरफ राग़िब है तो ज़ाहिर पूरा जिस्म इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। इससे पता ये चलता है कि दिल बादशाह है और जिधर ले जाए, ये ठीक रहा तो पूरा जिस्म ठीक, ये बुरा हो गया तो पूरा जिस्म खराब हो गया। ठीक है, अब इसका हल क्या है? इसका जंग सहाबा ने किराम ने या रसूल अल्लाह अगर जंग लग जाए तो फिर इसका हल क्या है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करना और मौत को याद रखना। जो आज हम हर बंदा भूले पड़े, तो मौत को याद रखेंगे तो दिल जो मुर्दा होगा वो जिंदा हो जाएगा। यानी कसरत तिलावत और कसरत मौत, यानी मौत को कसरत से याद करना और कुरान पाक की तिलावत करना, ये दिल को नरम कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन किराम, आज का हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। शाह जी, दिल की कैफियत हैं, दिल के मामलात हैं, दिल के अंदर नरमी कैसे पैदा होनी चाहिए, ये सारी बातें आपने बयान कर दी। जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये पैगाम दीजिए कि किस तरह से जो है वो हम अपने दिल को मुतमिन कर सकते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ और आसाइशें पैदा। देखिए इंसान जिस तरह आप मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल के अंदर साथ एक कॉपी आती है,
وہ کاپی کیا ہوتی ہے کہ اگر موبائل خراب ہو جائے نا تو آپ نے یہاں سے کوڈ ورڈ لگانا یار موبائل ٹھیک ہو جانا ہے. تو انسان کو جب پیدا کر دیں تو اس کے اچھا رکھنے کے لیے صحیح سمت کی طرف چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا. اس کا مطلب ہے قرآن سے ہم رہنمائی لیتے جائیں گے، ہم کامیاب ہوتے جائیں گے. تو یہی ہے، ناظرین کو بھی یہی میں کہوں گا کہ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اور صرف تلاوت نہیں، اس کو بعد ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ہمارا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو جب یہ ہمیں مل جائے گا، اور دوسرا موت کو یاد رکھیں. موت کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ بندہ موت کو یاد رکھے گا، ظاہر بات تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. تو لہٰذا ناظرین کو بھی یہی میں یہ پیغام ہی ہے کہ دل زندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے، اور قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. بس یہی اس کا حل ہے. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. ہمارے نوجوان مذہبی اسکالر قبلہ شاہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے آسن انداز کے ساتھ آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس کو آپ نے بیان فرمایا. ناظرین، جاتے جاتے میں گزارش کروں گا محمد وقاص رضا قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعائے خیر فرمائیں امت مسلمہ کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے، اور خصوصاً ہمارے شیخ عرفان صاحب کہ جن کا یہ مشن ہے کہ دین کی تعلیمات جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچے. اولیاء کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے ہمارے چینل کے تھرو جو ہے وہ گھر گھر پہنچے. اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو فیصل آباد رنگ HD کے سنگ اجازت دیجیے. اگلے پروگرام کے لیے ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ جی دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ عز و جل، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. جو یہاں کلمات پڑھے گئے، نعت شریف پڑھی گئی، درس و بیان ہوا، جو دوست صاحب آپ نے سنا، میرے مالک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. ہم سب کو رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا. میرے مالک جن دوست احباب نے یہ کاوش شروع کی ہے، میرے مالک شیخ عرفان صاحب، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما. ان کو مشن میں کامیابی، کامرانی عطا فرما. میرے مالک ہمارے میزبان کو بھی برکتیں عطا فرما. جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں، ناظرین ہیں، سب کی مشکلات آسان فرما. ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، فتنہ بازوں کی فتنہ بازی سے محفوظ فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، میرے مالک سب کو آزادی عطا فرما، سب کو رہائی عطا فرما. حرمین طیبین کے ہم سب کو حاضری نصیب فرما، اور حرمین طیبین کی رونقیں دوبارہ بحال کر دے. میرے مالک ہم سے اگر غلطی کوتاہی ہو گئی، ہم سب کو معافی عطا فرما. ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، میرے مالک ہم سب کو معاف فرما. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی سے کیوں مانگیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی سے کیوں مانگیں.
اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور شفیق بھائی جو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، شاعر لکھتے ہیں بہت خوبصورت، آج بتا دو دشمن دین کو دین کے خادم زندہ ہیں، آج بتا دو دشمن دین کو دین کے خاتم زندہ ہیں، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بتا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن کے فیض سے بنجر سینوں نے شادابی پائی ہے، ان کے فیض سے بنجر سینوں نے شادابی پائی ہے، موج میں وہ رحمت کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، موج میں وہ رحمت کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔